أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن له في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا.
كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت قرآن سے مجلس کا آغاز کر چکے ہیں. جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعظم تشریف لے آئیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی مہندی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ان کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں. شہزادی کونین کے حوالے سے چند اشعار بی بی زہرا کے حوالے سے. تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تم مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو
بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سلوات پڑھنے آپ حضرت۔ یہ آخری شعر، تم میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ساجد صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ علی حکم خدا بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، علی حکم خدا بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، فاطمہ زہرا کے گلشن کی شان ہے علی، فاطمہ زہرا کے گلشن کی شان ہے علی، علی کے نام سے دنیا گلو گلزار ہو جائے، علی کے نام سے دنیا گلو گلزار ہو جائے، وہ علی کا نام لے دنیا تو بیڑا پار ہو جائے۔ پھر زندگی کو میری ضرورت تھی اس لیے تیروں پہ جسم چھوڑ کے آنا پڑا مجھے، پھر زندگی کو میری ضرورت تھی اس لیے تیروں پہ جسم چھوڑ کے آنا پڑا مجھے، تو مجھ کو حسین کہتے ہیں اتنی سی بات بھی نوکے سنا سے جا کے بتانا پڑا مجھے، مجھ کو حسین کہتے ہیں اتنی سی بات بھی نوکے سنا سے جا کے بتانا پڑا مجھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرقان حسین صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، ان کا استقبال بابا سے بلند نعرے صلوات سے فرمائیں۔ بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں، الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں، الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں،
حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں، غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں۔ اور آخر میں 4 مسئلے اور لکھے۔ علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے، علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے، علی کا عشق دل میں اور ذرا خوف خدا رکھیے، سفر کرنا ہے تو زاد سفر باقاعدہ رکھیے، سفر کرنا ہے تو زاد سفر باقاعدہ رکھیے، کریں گے قبر کو روشن نشان ماتم سرور، کریں گے قبر کو روشن نشان ماتم سرور، عقیدہ اپنے دل میں یہ 72 مرتبہ رکھیے، عقیدہ اپنے دل میں یہ 72 مرتبہ رکھیے۔ سنا ہے عالم روحانیہ کے خانہ بدوش، سنا ہے عالم روحانیہ کے خانہ بدوش، سحر کی روشنیوں سے گریز کرتے ہیں، کہ سنا ہے عالم روحانیہ کے خانہ بدوش، سحر کی روشنیوں سے گریز کرتے ہیں، تو سحر نہیں ہے تو مشعل کا آسرا لاؤ، سحر نہیں ہے تو مشعل کا آسرا لاؤ، لبوں پہ دل کی سلگتی ہوئی دعا لاؤ، سحر نہیں ہے تو مشعل کا آسرا لاؤ، لبوں پہ دل کی سلگتی ہوئی دعا لاؤ، تو دلوں کے غسل طہارت کے واسطے جا کر کہیں سے خون شہیدان نینوا لاؤ، کہ دلوں کے غسل طہارت کے واسطے جا کر کہیں سے خون شہیدان نینوا لاؤ۔ آئیے مصطفیٰ زیدی صاحب کے انہی اشعار کے سائے میں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک ایسا خطیب جہاں جائیے ان کے خطابت کے، ان کے لب و لہجے کے لوگ فدائی رہتے ہیں، عالمی شہرت یافتہ خطیب ہیں، بین الاقوامی خطیب ہیں، ان کی شہرت کسی طرح کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ مولانا قمبر علی رضوی صاحب سے جلوہ افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شکیلہ فاطمہ بنت محمد جعفر صاحب مرحوم کے لیے اظہار سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فجعل الله إيمانا تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة صلوات دیجئے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے وہ میری ہمشیر تھیں اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ گزشتہ سال یہی وہ دن تھے جب میں عشرہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہا تھا تو ان سے یہاں مل کر ان سے دعائیں لے کر میں سفر پہ گیا تھا، لیکن چہلم آتے آتے ان کی مرض کی شدت کہ میں اس موقع پر ان کی تدفین میں بھی حاضر نہ ہو سکا، لیکن آپ سب حضرات ان کی تدفین سے لے کر اب تک ہر موقع پر حاضر ہوتے رہے، وقت گزرتے دیر نہیں لگی اور یہ برسی کا موقع آ گیا۔ یقیناً ان کے خانوادے کے لیے، ان کے پسماندگان کے لیے اس ذکر غم حسین میں آپ کی شرکت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مسلسل تسلی اور دلاسے کا سبب بنتی رہی، اور واقعاً غم حسین درد بھی ہے دوا بھی ہے، درد ہے اپنے لیے، دوا ہے دوسروں کے لیے، اور یہ غم حسین کی آفاقیت ہے کہ جس کی گہرائی گیرائی، اس کی اثر پذیری اور اس کی وسعت کا اندازہ ہم جیسے گنہگار نہیں لگا سکتے۔ میں تو اس کو اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ یہ پوری عزاداری، شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو لیکن پھر ایک مرتبہ، چونکہ مجھ جیسے ذاکر حسین کے لیے یہ اساس فکر ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے، جو غلط بھی نہیں ہے، کہ عزائے حسین کی بنا ثانیہ زہرا جناب زینب نے رکھی، لیکن بے شک شام میں رہائی کے بعد صف عزا جو بچھائی وہ جناب زینب نے، لیکن فکر عزائے حسین خود جناب زہرا نے کی۔ مفکر عزائے حسین جناب زہرا ہے۔ خبر شہادت قبل شہادت جب پیغمبر اسلام نے دی تو اس وقت شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ تو پیغمبر نے کہا فی زمان خالیو انی و انک وان علی وان حسن، کہا یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں ہوں گا، نہ تم نہ علی ہوں گے نہ حسن۔ کہا بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ بیار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے خبر دی، کہا خدا کا وعدہ ہے کہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ جس کے مرد حسین کے مردوں کو، جس کی خواتین حسین کی خواتین کو، تو یہ قوم
اپنے غم میں نہیں اپنی خوشی میں بھی حسین کے غم کو یاد کرتی ہے۔ اپنے جوانوں کی شادی کے موقع پر جناب علی اکبر کی جوانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو قوم خوشی کے موقع پر غم حسین کا سہارا لے تو اگر اس پر کوئی مصیبت پڑے، اگر اس پر کوئی غم آئے تو یقیناً لا محالہ، اس لیے کہ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جہاں آپ نے کہا یا ابن الشبیب، اے فرزند شبیب، اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم کے لیے رو لیا کرو، اس لیے کہ ہمارا مظلوم جد ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے 18 تھے کہ جن کا زمانے میں کوئی مثل و نظیر نہیں تھا۔ تو بہرحال ہر موقع پر سیوم میں 10ویں 20ویں 40ویں میں چھمائی کے موقع پر ہم نے اپنے جانے والے کو بنام حسین یاد کیا، اور یہ جو مجمع آتا ہے کھنچ کر آتا ہے یہ صرف اپنے مظلوم آقا کے نام۔ تو بہرحال ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے یہ تسلی ہے، دلاسا ہے، اور میں آج اسی عزاداری کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو میں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا، جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے مرحومہ کے 40ویں کی مجلس میں بھی میں نے صدیقہ طاہرہ ہی کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا تھا، جہاں میں نے صدیقہ طاہرہ کے اس مختصر سے جملے کو ذریعہ بنایا تھا جہاں شہزادی نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ۔ لیکن آج میں نے اسی خطبے سے شہزادی کے ان الفاظ کو ذریعہ بنایا جہاں پر ارشاد فرما رہی ہیں کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے قرار دی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزے اس لیے قرار دیے گئے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، حج اس لیے تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، ہماری امامت اس لیے تاکہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری اطاعت اس لیے تاکہ ملت منظم ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان مختصر سے جملوں میں اتنی وسعت ہے کہ چاہے ایمان پہ آپ گفتگو کریں، چاہے نماز پہ آپ گفتگو کریں، چاہے زکوٰۃ پہ آپ گفتگو کریں، چاہے روزے پر آپ گفتگو کریں، چاہے طاعت پہ گفتگو کریں، چاہے امامت پہ گفتگو کریں، لیکن میں عزاداری تک آپ کو لے جانے کے لیے شہزادی کے اس جملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو آج صبح کو رائے بریلی میں بھی میں کر کے آیا ہوں، لیکن موضوع اتنا وسیع ہے کہ مسلسل اشرے بھی پڑھے جائیں تب بھی پر اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ حج اس لیے قرار دیا گیا تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ حج ہے کیا؟ حج کیا ہے؟ حج ابھی آپ سب نے اور میں مسلسل عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں نے شہزادی نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، طاعت کا ذکر کیا، امامت کا ذکر کیا، حج کا مرکزی مسئلہ کیا ہے؟ حج کی عبادت کا مرکز کیا ہے؟ کہ حج کی عبادت کا مرکز ابراہیم و اسماعیل ہیں جن کے بنائے ہوئے گھر کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، اور پھر
اس کا طواف کروایا، عمرے میں بھی حج میں بھی، اور خالی مردوں کو یاد نہیں رکھا، صحیح کی شکل میں جناب ہاجرہ کو بھی یاد رکھا۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جس پروپیگنڈے سے کبھی کبھی اپنے بھی متاثر ہو کر سوچتے ہیں کہ ذکر علی کیسے عبادت ہو سکتا ہے، ذکر حسین کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ تو ذکر علی اور ذکر حسین اگر آپ کو عبادت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ عمرے اور حج میں جو صحیح کی جا رہی ہے یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ جو صفا و مروہ کے درمیان آپ عمرے میں بھی چکر لگا رہے ہیں، حج میں بھی چکر لگا رہے ہیں، آپ کا جو تصور ہے کہ صرف اللہ کی یاد عبادت ہو سکتی ہے، بندوں کی یاد عبادت نہیں ہوگی، تو کیا صفا و مروہ کے درمیان اللہ دوڑا تھا جس کی نقل آپ کر رہے ہیں؟ تو اگر مادر اسماعیل کی دوڑ کو، صحیح کو، حج و عمرے کا جز بنا کر اللہ عبادت قرار دے سکتا ہے تو اور کچھ خاص بندوں کی یاد اگر کی جائے تو وہ بدعت کیسے ہو جائے گی؟ صلوات دے محمد والے محمد کا۔ اگر جناب ہاجرہ کا عمل یاد کرنا عبادت ہے، جس کے لیے علامہ جمیل مظہری نے عجب طرح سے کہا کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون محمد، ادھر ہے اسماعیل، اس طرف اون محمد، ادھر ہے اسماعیل، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ارے ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ سلوات دے محمد والے محمد پر۔ یہی سے میں گریز کرنا چاہ رہا ہوں، تو عبادت حج جو دین کی مضبوطی کا سبب ہے وہ خانہ کعبہ باپ بیٹوں کا بنایا ہوا اللہ نے نہیں بنایا، بندوں نے بنایا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عزا خانہ کیا اس میں مولا حسین رہتے ہیں؟ یہ تابوت کیا اس میں کوئی جنازہ رکھا ہے؟ ہوتا ہے نا سوال۔ تو وہ تو جسم رکھتے تھے، کہیں تو ان کا مکان تھا، ان کی تو شہادت ہوئی، کہیں تو ان کا جسم ہے، لیکن خدا تو لامکان ہے، وہ تو جسم رکھتا بھی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو جو جسم نہیں رکھتا اس کا گھر ہو یہ تو سمجھ میں آ جائے، اور جو جسم رکھتے ہو ان کا گھر آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اگر رہنے سے گھر بنتا ہے تو پھر خانہ خدا کو بھی بیت اللہ نہ کہہ پاؤ گے۔ ارے نسبت ہی تو ہے جو بیت اللہ ہو گیا، تو اگر نسبت کی وجہ سے لامکان کا مکان ہو سکتا ہے تو نسبت کی وجہ سے جسم رکھنے والے مولا حسین کا مکان عزا خانہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ عجیب طرح سے بڑا مجھے پسند ہے یہ شعر منظر بھوپالی کا کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا۔ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا۔ میں نے کہا بڑا وسیع موضوع ہے، اشرا پڑھا جائے لیکن ابھی اور آگے
خالی طواف کی حد تک نہیں، خالی خانہ خدا کی حد تک نہیں، اس میں تو نماز بھی آ جاتی ہے، یعنی گھر اللہ کا طواف بھی ہے، اس کی طرف کیے جانے والے سجدے بھی ہیں، ہے نا یہ بات؟ لیکن تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ خدا خالی حج و عمرے سے مخصوص نہیں ہے، نماز کا بھی اس کے تعلق ہے، لیکن آگے کی جو منزل ہے صحیح، اور آگے بڑھیے، عرفات، مزدلفہ، مینا میں کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا، اور دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، بے شک شہزادی نے کہا ضرور، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن ممکن ہے بہت سے لوگ کلمے سے آگے نہ بڑھے ہوں، انہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہ ملی ہو خیر سے۔ بڑی توجہ، ہیں ایسے کلمہ پڑھنے والے ساری زندگی گزر جاتی ہے، ان کا نماز سے رشتہ ہوتا ہی نہیں، بدبختی ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے۔ اگر آدمی خوش بخت ہوگا تو روزانہ اللہ کو یاد کرے گا، جیسے جوش ملیہ آبادی کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں روزے تو نہیں آتے تھے لیکن افطار بہت دھوم دھام سے آتا تھا۔ تو ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہو سکتے ہیں کہ جن کا نماز کا روزے سے بھی تعلق نہیں، لیکن جس طرح سے مسلمان کا خیر سے اگر روزے سے تعلق نہیں ہے تو افطار سے تعلق ضرور ہے، لیکن ممکن ہے ایسا نہ ہوتا ہو، کچھ لوگ افطار بھی نہ کرتے ہو۔ لیکن حج کی عبادت ایسی ہے کہ اس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر کلمہ پڑھنے والا جڑا ہوا ہے۔ حج کا مرکزی معاملہ کیا کہ باپ نے خواب دیکھا، قرآن نے نقل کیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے باپ سے کہا ابا تفعل ما تؤمر، میرے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ باپ نے خواب کہا، بیٹے نے حکم سمجھا، حکم پر عمل کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھی، گردن پہ چھری رکھی، جب پٹی کھلی تو دیکھا اسماعیل بچے ہوئے ہیں، دمبا ذبح ہو گیا۔ حج ہو سکتا ہے سب نہ کرے، لیکن دمبا ذبح ہونے کی یاد میں جو قربانی قرار دی گئی اس سے تو ہر مسلمان، اس لیے کہ یہ یاد خالی حج کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا آپ کو ایسا نہ ملے گا جو کہے کہ بھائی ہمیں شریعت کے احکام سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں نہ آتے ہو، لیکن ابھی تک فریزر میں رکھا ہوا گوشت بتائے گا کہ یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر، بڑی توجہ، یعنی ہمیں کوئی کلمہ پڑھنے والا شاید ریئر میں کوئی ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے آدمی، لیکن ایسا شاید ہی کوئی ملے جو کہے کہ میں نے قربانی کا گوشت تک نہیں کھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، عبادت حج کے اس جز کو کھانے کی حد تک صحیح، یاد تو سب کرتے ہیں، اے مجلس کے تبرک کے فلسفے
فلسفے پر اعتراض کرنے والوں، شہادت کا تبرک سمجھ میں نہیں آتا، قربانی کا گوشت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ تو یہ پورے حج کا مرکزی خیال، انصاف سے آپ بتائیے گا، بیٹے کی گردن پہ چھری کا رکھنا ہی تو ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، پورا حج جو ہے اگر قربانی نہ ہو یا خیال قربانی نہ ہو، آ رہے ہیں حاجی پلٹ کر، ہو گئے سارے اعمال، لیکن آپ مجھے بتائیں پوری عبادت حج کی روح، جذبہ قربانی کو سلام ہی تو ہے۔ بڑی توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ حج سے دین کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ تو حج آدمی جب بھی کرے گا، اور کہا کہ نہیں یہیں تک نہیں، جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا اللہ تو وہاں رہتا ہے، نہیں، اللہ کہیں نہیں رہتا، گھر ہے اس کا، وہ سب جگہ ہے، اس کو کہیں سے آپ مخصوص نہیں کر سکتے۔ دور سے بھی آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تو اگر دور سے سمت قبلہ نماز ہو سکتی ہے تو دور سے زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی توجہ، میں نے کہا میں اپنے کو روک رہا ہوں ورنہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، نفس مطلب تک مجھے آپ کو لانا ہے، اور وہ یہ ابھی میں نے علامہ جمیل مظہری کے مصروں میں جو یہ مصرع پڑھا تھا کہ ذبح فرزند پر راضی و ارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں طنز کے لیے نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کہ کوئی اس مجمع میں ایسا نہیں ہوگا، یا جہاں تک آواز جا رہی ہو باہر کے ملکوں میں مان سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس طرح سے قربانی کی اجازت نہیں ہے، اور اسی لیے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم ہندوستان کو ابھی بھی غنیمت جانیں، یہیں ذبیحے کے احکامات نہیں ہیں، مغربی ممالک میں کھلے میں اپنے گھروں میں گھر کے سامنے آج سے نہیں برسوں سے ذبیحے کیا الاؤ نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ پاکستان پیسے بھجوا دیتے ہیں، ہندوستان پیسے بھجوا دیتے ہیں، افریقہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن میں ہندوستان میں بات کر رہا ہوں، یہ پورے مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو قربانی کے گوشت کے تبرک سے محروم رہا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی کم و بیش علل اکثر کہیں نہ کہیں سے آدمی جو ہے وہ، اس لیے کہ وہ قربانی اسماعیل کا منکر نہیں ہے، بڑی توجہ، لیکن یہ یاد آپ کو منانے کا موقع کب ملا؟ جبھی تو ملا جب اسماعیل بچے۔ اگر اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے تو کیا آپ کو یہ گوشت کی لذت ملتی؟ پھر تو احکامات کچھ اور ہوتے نا۔ تو گوشت کھائیے، ضرور کھائیے، لیکن کبھی اس پر غور بھی کیجیے کہ اسماعیل بچ کیسے گئے۔ بڑی توجہ، حج دین کی مضبوطی کا سبب ہے۔ کیا گوشت کی لذت لینے والے مسلمان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اتنی گرمی میں بھی مجلس ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے خانوادے کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، لیکن 100 لوگوں کا تصور کیا گیا، 50 لوگوں کا پلان بنایا گیا، 5 بھی نہ آتے اگر، تو کیا لوگ متوجہ نہ کرتے کہ موسم بھی ایسا تھا، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہ کچھ نیت کی بات رہی ہوگی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ خود نہ بھی سوچے تو غیر کہتے ہیں کہ ارے ظاہر ہے ان کی نیت۔ تو جب ہم جیسے گنہگاروں کے
नाकिस अमल पर नियत की बात हो जाती है। तो इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे जो छुरी रखी थी, क्या इसलिए रखी थी कि इस्माइल बच जाए, या इसलिए रखी थी कि इस्माइल ज़िबा हो जाए? इसीलिए याद रखिएगा, आयतुल्लाह खुमैनी अलैहिर्रहमा अजब जुमला कहते हैं, जो भी दीन की खिदमत करता है वो सुने कि दीन के रास्ते में नाकामी का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर दीन का सीधा रास्ता है तो उसमें नाकामी है ही नहीं। अगर सीधा है तो फिर नाकामी नहीं है, नाकामी है तो सीधा नहीं, सीधा है तो नाकामी नहीं। बड़ी तवज्जो, हमारा काम है खुलूस के साथ छुरी का रखना। अब ज़िब्ह अजीम इस्माइल बनेंगे या हुसैन बनेंगे ये अल्लाह जाने। कहने का मतलब ये है कि अगर हम में से कोई दीनी काम करे तो ये न सोचे कि बुनियाद हमने खुदवाई है तो दीवार भी हम उठाएं, दीवार हमने उठाई है तो छत भी हम डालें, छत हमने डाली है तो डेकोरेशन भी हम करें। नहीं, खुलूस से हमारा काम अमल का अंजाम देना है। आगे खुदा का काम है कि किससे क्या काम लेता है। भाई सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर नाकामी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम जैसे लोग अगर 5 भी ना आए तो सोचते हैं कि हुआ क्या, रीजन क्या था, सबब क्या था। तो जब हम जैसे गुनहगार अपने प्लान के मुताबिक अमल न होने पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहां गुनाह का भी इम्कान है, दिखावे का भी इम्कान है, तो क्या खलीलुल्लाह ने इस्माइल के बचने पर यह न सोचा होगा? बड़ी तवज्जो, बकरीद के करीब मजलिस हो रही है, मुहर्रम से पहले हो रही है, तो कभी ज़िबा करने से पहले या ज़िबा होने के बाद सोचिए कि जब बाप ने खुलूस से गर्दन पे छुरी रखी और बेटा खुलूस से तैयार हुआ तो इस्माइल बचे कैसे? और इस्माइल का बचना भी इब्राहिम को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि वो खलील खुदा है। उसने गर्दन पे छुरी बेटे के ज़िबा के लिए रखी थी, बचने के लिए नहीं। भाई कम से कम हमें फलसफा कुर्बानी पर इतना गौर करना चाहिए कि नहीं कि हुआ क्या। ईद उल अज़हा के खुतबे में ये जुमले हैं कि जिब्रील ने हाथ गर्दन से फिरा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों? तो याद रखिएगा, ये मेरी तालिब इल्माना गुजारिश है कि ये सिर्फ शायद इसलिए हुआ हो कि बाप तो राजी था, बेटा तो तैयार था, लेकिन अभी मैं मिसरा पढ़ के आ रहा हूं कि ज़िब्ह फर्जन पर राजी ब इरादा न थी। बाप तो तैयार था, बेटा तो आमादा था। शायद इस्माइल ज़िब्ह अजीम इसलिए नहीं बने कि मां को बेखबर रखा गया था। काश बात पहुंच जाए कि मां को बेखबर रखा गया था, मां को बाद में पता चला। और ज़िब्ह अजीम वही बन सकता है जहां मां को बेखबर न रखा जाए बल्कि मां की रजामंदी शामिल हाल। भाई सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हो गई गुफ्तगू। यानी ज़िब्ह अजीम वही होगा जहां नाना की भी रजा हो, बाप की भी रजा हो और मां भी राजी हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आपने बड़ी संजीदगी से मेरे इस बयान को सुना। अब मैं आपको असले मतलब तक लाने में कामयाब हो गया। देखिए, इब्राहिम ने खुलूस से बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और इस्माइल खुलूस के साथ कुर्बानी के लिए तैयार और आमादा हुए। लेकिन इस्माइल बच तो गए ना। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम से बदल दिया। मैंने इस कुर्बानी को ज़िब्ह, आपको बताने की जरूरत नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर
مانیے ذبح عظیم آمد پسر. بائے بسم اللہ کا نقطہ تو باپ ہے اور مانیے ذبح عظیم مولا حسین ہے. آ گئی وہ منزل, آ رہا ہے محرم, شروع ہو گئی ہیں تیاریاں, وائٹ واش ہو رہا ہے. نہیں ابھی مصائب نہیں آئے, ہر جگہ کئی تعزیے بن رہے ہیں, کئی اذا خانے میں تیاری ہو رہی ہے, سفیدی کی جا رہی ہے, اور جو ہے وہ لوگ صفائی کر رہے ہیں, ریزرویشن ہو رہے ہیں, اپنے اپنے وطن پہنچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں نے کیا کہا, شہزادی نے کیا کہا, حج اس لیے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. بڑی توجہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ پوری عبادت حج, بڑی توجہ, ابراہیم و اسماعیل کی قربانی ہی کی تو یاد ہے. کتنا ثواب ہے حج کا. عرفات کے میدان میں پہنچنا پتا ہے آپ کو کیا ہے, نہیں رہنے دیجیے. عرفات کے میدان میں پتا ہے کیا ہے اس کی اہمیت. کہا گیا کہ وہاں کے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات کے میدان میں پہنچ کر یہ سوچے کہ مجھے بخشا گیا کہ نہیں. توجہ, یعنی اس مقام پر پہنچ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے بخشا کہ نہیں, یہ بھی گناہ ہے. بڑی توجہ, یعنی وہاں کا وقوف, وہاں کا پہنچنا ہی بخشے جانے کی دلیل ہے. یعنی ویسا ہو جاتا ہے آدمی جیسے ابھی پیدا ہوا ہو. تو اگر عرفات رکن حج ہے, بڑی توجہ, قربانی رکن حج ہے, تو یہ سب اسماعیل کے بچنے پر ہے نا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. یہ پوری عبادت حج اور حج کے کرنے پر ملنے والا ثواب, بڑی توجہ, یہ سب اسماعیل کے بچنے پر ہے نا. اور کوئی نہیں کہتا کہ ارے خالی وہاں پہنچنے میں تم بخشے جاؤ گے. تو یہ اتنا ثواب اس لیے ہے کہ ابراہیم نے خلوص نیت سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو اللہ کی طرف سے یہ خراج عقیدت ہے ابراہیم کی نیت کو. تو جہاں بیٹا بچ جائے وہاں کے تو سارے ثواب سمجھ میں آئے, اور جہاں پورا کنبہ قربان ہو جائے اس کی یاد کا ثواب سمجھ میں نہ آئے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کا. بھائی سارا سب کچھ اسماعیل کے بچنے پر ہی تو ہے حج پورا, ورنہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا ہمیں اپنی اولادوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا. بڑی توجہ, بس آخر کلام میں, اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا یہ سارا ثواب نیت کا ہے کہ اگر خلوص نیت سے باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے تو اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ایسا اجر دیں گے کہ حج و عمرے کی شکل میں شریعت محمدی میں جو بھی ہے وہ شوق سے جائے گا. اور یہی وجہ ہے اول نماز ضرور ہے لیکن نماز پڑھنے والا اپنے کو نمازی نہیں لکھواتا, روزہ رکھنے والا اپنے کو روزے دار نہیں لکھواتا. پتہ نہیں کیسی عبادت حج ہے کہ پاسپورٹ بننے کے خیال ہی سے حاجی نام کا جز بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں کہ آدمی اپنے کو حاجی لکھواتا ہے. لیکن اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اب فلسفہ عزا کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹے کی گردن پر خلوص سے چھری رکھنے کے نتیجے میں اسماعیل کے بچنے کے باوجود اس پر خرچ کیا جانے والا پیسہ عبادت,
اس پر خرچ کیا جانے والا وقت عبادت، اس کے لیے چاہے جتنی دقتیں ہوں، جتنی جانیں جائیں، حج حرام نہیں ہوگا تو جہاں خواب میں خالی ہو وہاں تو پیسے کا خرچ کرنا عبادت ہو جائے، وہاں تو وقت کا صرف کرنا عبادت ہو جائے، اور جہاں جانے جائیں۔ یہی وجہ ہے میں نے آج رائے بریلی میں بھی بہت ہی مقدمے کے ساتھ یہ بات پڑھی۔ اب یہ روایت اگر میں پڑھوں تو یقیناً آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے، تاکہ عزاداری کے کسی جز پر بھی آنے والے محرم میں، خاص کر گریہ پر حسین پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس پروپیگنڈے سے آپ متاثر نہ ہوں، یہ جواب آپ کے ذہن و دل و دماغ میں محفوظ رہے کہ اگر بچنے والے کی یاد عبادت ہے تو ذبح ہونے والے کی یاد کیا ہوگی، اگر بچنے والے کے لیے خراج عقیدت حج و عمرہ ہے تو شہید ہونے والے کو خراج عقیدت کیا ہوگا۔ بڑی توجہ ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ سارا حج و عمرہ صرف اور صرف خراج عقیدت ہے ابراہیم و اسماعیل کو۔ لیکن جب دیکھا کہ اسماعیل بچے تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا، کہا معبود میں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ تو پتہ ہے قدرت کی آواز کیا آئی، کہا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو ابراہیم نے کہا معبود ذبح عظیم ہوگا کون؟ تو ادھر سے آواز آئی یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی ذات زیادہ عزیز ہے یا جو تمہاری نسل میں آنے والا آخری نبی ہے وہ زیادہ عزیز ہے؟ تو معرفت رسول عربی رکھنے والے ابراہیم نے کہا معبود مجھے اپنے سے زیادہ نسل میں آنے والے تیرے آخری رسول کی ذات عزیز ہے۔ کہا یہ بتلاؤ کہ تمہیں اپنا بیٹا اسماعیل عزیز ہے یا اس آخری نبی کا نواسہ عزیز؟ معرفت حسین رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے اسماعیل سے زیادہ آخری نبی کا نواسہ عزیز۔ کہا تو ذبح عظیم اسی آخری نبی کا نواسہ بنے گا اور اسے مظلومی کے عالم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ خلیل خدا نے ہزاروں برس پہلے نواسہ رسول کی خبر شہادت جب سنی، بے سبب آپ نہیں روتے ہیں، یہ آج 1400 برس کے بعد جب ہم جیسے گنہگاروں کی آنکھوں سے مظلومی حسین پر آنسو نکل آتے ہیں تو ابراہیم جیسا نبی جو خلیل خدا ہے جب اس نے شہادت حسین کی خبر سنی تو جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عیون اخبار رضا جیسی کتاب میں اس روایت کا ذکر جس سے عزاداری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، گریہ پر حسین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر خبر شہادت حسین اللہ نے ابراہیم کو دی، ابراہیم نے گریہ کیا، جیسے ہی ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کاش میں بات کو کہہ لے جاؤں، ویسے ہی اللہ نے کہا اے ابراہیم تم اسماعیل کے ذبح ہونے پر افسوس نہ کرو، تمہیں جو اجر و ثواب اسماعیل کے ذبح کرنے پر ملتا تمہیں وہی ثواب گریہ پر حسین کی صورت میں ہم نے عطا کر دیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ اسماعیل کے بچنے پر حج و عمرے جیسی عبادت کا شرف دے سکتا ہے، اگر حسین جیسے کی شہادت پر ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی کا اجر دے دے تو یہ مقام تعجب نہیں ہے بلکہ یہ
حسین کی مظلومی پر روتے ہیں اور گریا، اور اس گریے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے رومال زہرا۔ کون سمجھے گا، کون جانے گا کہ یہ گریہ بر حسین کیا ہے، یہ حسین کی یاد کیا ہے؟ خدا وند عالم، یقیناً میں نے پوری مجلس عزاداری گریہ تعزیت پر پڑھی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو یا آپ کے دلوں پر لگنے والی چوٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کون مظلوم ہے۔ ہاں، کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے تو اولادیں ساری زندگی یاد کرتی ہیں، لیکن زہرا کا حسین، زہرا کا حسین، شاید میں نے یہ مصائب 40ویں کی مجلس میں بھی پڑھے تھے۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو ہر ماں اپنی اولادوں سے محبت کرتی ہے۔ میں آج بھی برسی کے موقع پر خواتین کی مجلس جب ہو رہی تھی تو آنے والے عزیز آ رہے تھے، مرحومہ کی بیٹیاں، مرحومہ کے عزیز ان کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ یقیناً اولادوں کو اپنی ماں کو یاد کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا زہرا حسین کی مادر ہے۔ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا ہے، لیکن زہرا قربانی حسین کے لیے اس لیے تیار ہو گئی تاکہ بیٹا ذبح عظیم بن جائے۔ ہاں عزادارو، لیکن آسان نہیں ہے بیٹے کی شہادت کے لیے راضی ہو جانا۔ اور کون بیٹا جس بیٹے کے لیے زہرا بندے کفن کب توڑتی ہیں؟ جب حسین نے زہرا کے جنازے پر آ کر کہا تھا کہ اماں اگر بلاؤ گی تو آؤں گا، اگر نہ بلاؤ گی تو حسین نہ آئے گا۔ شہادت کے بعد بھی جو زہرا بندے کفن توڑ دے اور کہے آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ ہاں عزادارو، میں آپ سے چند سوالات کروں گا۔ یہ روایت معتبر کتابوں میں ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور نورانیت ہے تو اختیار ہے۔ اگر اسماعیل بچ سکتے ہیں تو جو ذبح عظیم ہو وہ مادر ذبح عظیم اگر اپنے اختیار کا استعمال کرے تو یہ کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ لیکن یہ زہرا جس حسین کے لیے بندے کفن توڑ رہی ہیں، وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، وہ حسین 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، اس حسین نے 72 جنازے تو نہیں اٹھائے۔ جزاکم ربکم، تو اگر زہرا اس حسین کے لیے تڑپے گی تو عجب نہیں حسین نے ماں سے لپٹ کر یہ وعدہ لیا ہو کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ ہاں عزادارو، اگر اسماعیل کی یاد عبادت ہے تو آؤ کربلا میں آؤ۔ میں نے صبح کو بھی یہ پڑھا ہے رائے بریلی میں، لیکن عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، اگر اسماعیل کے بچنے پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم افسوس نہ کرو تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو آپ مجھے بتائیں جو اللہ اسماعیل کے ذبح نہ ہونے پر ابراہیم کو تسلی دے رہا ہے، وہ اللہ زہرا کو کیا تسلی دے؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، حسین کے گلے پر کون خنجر چل رہا ہے۔ محسن جون پوری نے عجب شعر کہا کہ غیب سے آئی ندا جب تہے خنجر تھے حسین، غیب سے آئی ندا جب تہے خنجر تھے حسین، فاطمہ تو نہ تڑپ ہم ہیں رگے جاں سے قریب، فاطمہ تو نہ تڑپ ہم ہیں رگے جاں سے قریب۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے ذبح عظیم کا مصداق حسین، زہرا کا لاڈلا جب کربلا میں شہید ہو رہا تھا تو انبیاء منہ پھیر پھیر کر جانے لگے۔ یقیناً اس میں ابراہیم جیسا نبی بھی رہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا معبود بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا آسان ہے، لیکن آخری نبی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہوتا ہوا دیکھنا آسان نہیں ہے۔ عزادارو، حسین نے آواز دی اماں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے
عمر کا کن خنجر چلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شکیلہ فاطمہ بنت محمد جعفر صاحب مرحوم کے لیے رسالہ